ہم پر اعتراض ہے کہ شیعوں وہ کام کیا کرو جو نبی نے کیے ہیں. نبی ماتم نہیں کرتے تھے, نبی گھوڑا نہیں نکالتے تھے, نبی کالے کپڑے نہیں پہنتے تھے, لہٰذا تم نے اگر گھوڑا نکالنا ہے تو نبی کی زندگی میں ثابت کرو, ماتم نبی کی زندگی میں ثابت کرو, زنجیر نبی کی زندگی میں ثابت کرو. میں اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں. آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ وہ کیوں نہیں کرتے جو نبی کرتے تھے. میں وہ بتانے لگا ہوں کہ ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے. مجمع چپ نہ رہنا, میں صدر دینے لگا ہوں. اتنا لطف ہے اس انتظار میں کہ وہ منتظر خود اپنا منتظر ہے. خدا کو نہیں مانیں گے تو ابتدا نہیں ہوگی. جیسے خدا ماننا مجبوری ہے ویسے ہی قائم کو ماننا مجبوری ہے. خدا کو نہ ماننے ابتدا نہیں ہوتی, قائم کو نہ ماننے انتہا نہیں ہوتی. قائم کو نہیں مانیں گے تو کیا کہیں گے, کیسے ختم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ میں نے گزشتہ مجالس میں بھی کہا تھا کہ 11 کو نہ ماننے والے 12ویں کی امامت کے قائل ہیں. میں نے پچھلی مجلس میں کہا تھا علی کو حضرت علی کہنے والے مہدی کو امام مہدی کہتے ہیں. ہاتھ ادھر رکھنا, ہاتھ ادھر رکھنا, ہاتھ ادھر رکھنا. حسین کو رضی اللہ کہنے والے مہدی کو علیہ السلام کہتے ہیں. نہ مصلی پہ رضی اللہ ہو, پیچھے علیہ السلام نہیں ہوتا. مصلی پہ رضی اللہ ہو, پیچھے مولوی پھنس گیا تو. مصلی پہ رضی اللہ ہو, پیچھے علیہ السلام نہیں ہوتا. مصلی پہ رضی اللہ ہو, پیچھے صلی اللہ کیسے ہو سکتا. میرا تو سوال یہ ہے اس کی نماز کیسے ہو گئی جب نماز پیچھے کھڑی تھی. رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ افضل ترین عمل کون سا ہے. فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج. میری امت کا افضل ترین عمل ہے میرے قائم کا انتظار کرنا. اکمل پہ نظر کرنے لگو, یا انتظار کے اندر نماز چھپی ہوئی ہے یا نماز اپنی بلندی میں جا کے کہیں انتظار میں گم ہو جاتی ہے. ایک بندے نے امام سے پوچھا تھا مولا یہ ہوش کیا ہوتی ہے اور مدہوشی کیا ہوتی ہے. فرمایا ہوش ہے علی کی ولایت کا نام, مدہوشی ہے علی کے بغض کا نام. خدا قرآن میں کہتا علی دل میں ہو تو مصلی پہ آیا کرو. پھر اللہ تو قرآن میں کہہ دیتا اعمال ہاتھوں پہ ہوں گے, ہاتھوں پہ مارے جائیں گے, نمازیں سر پہ ماری جائیں گی, نمازیں بدن پہ ماری جائیں گی, نمازیں بازوؤں پہ ماری جائیں گی. تو نے منہ کا نام کیوں لیا ہے. فرمایا اسی منہ سے علی کا انکار کرتے ہو, اسی منہ پہ تمہاری نماز ماری جائے. جس دن شیعہ کو پتا چل گیا کہ ہمارا ہر عمل امام دیکھ رہا ہے تو وہ انتظار کی عبادت میں آ جائیں گے. انبیاء انتظار میں ہیں کہ ہماری محنتوں کا پھل ملے. کربلا انتظار میں ہے کہ میرا انتقام ہو. اللہ انتظار میں ہے کہ میں منافق سے بدلہ لے سکوں. آج میری قوم کے بچوں سے سوال کیا جاتا ہے تمہارے اس امام کے وجود کا تمہیں کیا فائدہ جس امام سے تم کوئی پوچھ ہی نہیں سکتے. یہ سوال ہے جو سوشل میڈیا پہ میرے قوم کے بچوں پہ کیا جاتا ہے. بلکہ ہمارے پاکستان کا ایک ہے, اس کے اندر فکر ناس بھی ہے, زبان سے کبھی کبھی وہ محبت اہل بیت کا مظاہرہ کرتا ہے نہیں, وہ دین میں چھوٹی موٹی انجینئرنگ کرتا ہے. کہ اگر آپ کی اتنی ہی مجبوری ہے کہ آپ کے پاس ایسا امام ہونا چاہیے جس سے آپ مسئلے پوچھ سکیں, تو جب آپ کا ایسا امام تھا تو وہ مسئلہ بتانے سے پہلے کہتا تھا علی کو بلاؤ, میرے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے. صحابہ نے نبی کی دعا سنتے ہی فون کہا یا رسول اللہ آپ ہماری بات کر رہے ہیں. فرمایا انتم اصحابی, تم اصحاب ہو, بھائی نہیں. یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں. فرمایا آخر کے قائم کے دور میں اس کا انتظار کرنے والے شیعہ. رسول نے فرمایا انہوں نے اسے نہ دیکھ کے ایسا مانا ہے جو تم نے دیکھ کے بھی نہیں مانا. 90% غیب پر ایمان رکھنے والے ہم سے پوچھتے ہیں امام غیب کیوں ہے. ہم نے بت پرستوں سے توحید نہیں سیکھی, ہم نے اس سے توحید سیکھی ہے جس پہ اللہ ہونے کا گمان تھا. جو قریب بیٹھے تھوڑی زحمت فرمائیں گے. وہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم مجھے تو کہہ کے بلا لیا کرو, تم یہ کہہ لیا کرو کہ اللہ فرماتا ہے, یہ نہ کہا کرو کہ اللہ فرماتے ہیں. کیونکہ جب تم فرماتے ہیں کہو گے تو تم میری یکتائی کو خطرے میں ڈال دو گے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کے کام میں مخلوق شریک ہو سکے. وہ اپنی یکتائی اور اپنی تنہائی میں اتنا مگن ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے کام کرو اور وہ اپنے کام کرے. تم اس کے کاموں میں دخل نہ دو اور نہ ہی اس کی یکتائی میں جھانکو, نہ اس کی کبریائی میں جانے کی کوشش کرو, نہ اس کی وحدت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ اس کے کام میں کوئی غیر اللہ شریک ہو سکے. جس نے لفظ غیر اللہ پہ واہ کہا ہے میں اسے واہ کہتا ہوں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ رہے اور اس کی الوہیت میں کوئی بھی غیر اس کا شریک نہ ہو سکے. لیکن وہ اللہ جو اتنا یکتائی پسند ہے, وہ 3 ایسے کام ہیں جس میں مخلوق کے ساتھ خود شریک ہو جاتا ہے. اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, اس پر کسی کی عبادت لاگو نہیں ہوتی, اطلاق نہیں ہوتی.
وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا, وہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا. اس نے عبادتیں مخلوق کے لیے رکھی ہیں, خالق کے لیے نہیں رکھی. لیکن 3 کام ایسے ہیں جس میں وہ اللہ پروردگار ہونے کے باوجود مخلوق کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. ہم پر اعتراض ہے کہ شیعو وہ کام کیا کرو جو نبی نے کیے ہیں. نبی ماتم نہیں کرتے تھے, نبی گھوڑا نہیں نکالتے تھے, نبی کالے کپڑے نہیں پہنتے تھے, لہٰذا تم نے اگر گھوڑا نکالنا ہے تو نبی کی زندگی میں ثابت کرو, ماتم نبی کی زندگی میں ثابت کرو, زنجیر نبی کی زندگی میں ثابت کرو. میں اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں. آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ وہ کیوں نہیں کرتے جو نبی کرتے تھے. میں وہ بتانے لگا ہوں کہ ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے. میں وہ کام بتانے لگا ہوں جو ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے. خدا فرماتا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر. اللہ نے کہا تم بھی درود بھیجو, میں بھی درود بھیجتا ہوں. پھر خدا نے دوسری جگہ پہ کہا یلعنہم اللہ و یلعنہم, میں بھی لعنت کرتا ہوں تم بھی لعنت کرو. پھر تیسری جگہ پہ خدا نے کہا فانتظروا انی معکم من المنتظرین, میں بھی انتظار کرتا ہوں تم بھی انتظار کرو. اللہ یا درود پڑھتا ہے یا اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے یا انتظار کرتا ہے. درود ہم بھی پڑھتے ہیں, لعنت ہم بھی کرتے ہیں, انتظار ہم بھی کرتے ہیں. تم صرف سنت نبی پر عمل کرتے ہو, ہم سنت پروردگار پر عمل. خدا درود پڑھتا ہے اور مخلوق کے ساتھ اس عمل میں شریک ہوتا ہے. خدا لعنت کرتا ہے اور مخلوق کے ساتھ اللہ اس عمل میں شریک ہوتا ہے. آج کی گفتگو اسی فلسفہ انتظار پہ ہے. انتظار ہمیشہ وہ کرتا ہے جسے وقت معلوم کا اندازہ نہیں ہوتا. آپ نے کہا کہ میں مہمان کے انتظار میں تھا کیونکہ آپ کو خبر نہیں تھی کہ وہ کب پہنچے گا. انتظار کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں اکمل بھائی. یا انتظار شدت شوق میں ہوتا ہے یا لا علمی میں ہوتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ مہمان اتنا باکمال ہوتا ہے ہائے 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 کہ وقت کا اندازہ بھی ہو پھر بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. اب خدا کہہ رہا ہے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ, کہو غیب صرف اللہ کے لیے ہے. فَانْتَظِرُوا, جو عربی زبان سمجھتے ہیں یہاں فا جسے تم فے بولتے ہو عربی میں فا بولتے ہیں, یہ شامل ہو گئی ہے تو یہ سیغہ امر کا سیغہ ہے, فوراً کا سیغہ ہے. جیسا کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جب ہم نے آدم کے پتلے میں روح پھونکی فَقَهُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو ہم نے فرشتوں سے کہا فا فوراً سجدے میں گر جاؤ. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, فا فوراً میرے نبی کی اتباع کرو. جب اللہ فا استعمال کر دے پھر اللہ مہلت نہیں دیتا. یہ جو آگے بیٹھے تم نے پڑھوانا ہے اور پچھلوں نے سننا ہے, جب اللہ فا شامل کر دے تو اللہ مہلت نہیں دیتا. فَقَوْا فوراً سجدہ, فَاتَّبِعُوا فوراً اتباع, فَانْتَظِرُوا فوراً انتظار کرو. اب ایک لمحہ بھی بغیر انتظار کے نہ رہنا. اب خدا کہتا ہے فَانْتَظِرُوا, میں انتظار کر رہا ہوں. وہ خالق ہو کے انتظار کر رہا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ظہور کب ہوگا, اسے تو پتا ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ لا علمی تو پروردگار کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ سوچا بھی جائے کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ اسے وقت معلوم کا اندازہ نہیں. لا علمی پروردگار کے لیے ہے نہیں. پیچھے بچے 2 رستے, یا تو شدت شوق اسے بھی ہے, یا آنے والا اتنا باکمال ہے, یا آنے والے کا کمال اتنا ہے کہ وہ پروردگار ہو کے منتظر ہے اس منتظر کا. اس لفظ پہ مجھے اکمل صاحب آپ سے داد چاہیے تھی. وہ منتظر ہے اس منتظر کا. منتظر جو انتظار کر رہا ہو, منتظر جس کا انتظار ہو رہا ہو. انتظار صرف امت کر رہی ہے نہیں, امتی بھی کر رہے ہیں, نبی بھی کر رہے ہیں, وصی بھی کر رہے ہیں, ولی بھی کر رہے ہیں, جنت بھی کر رہی ہے, ملائکہ بھی کر رہی ہے, حوریں بھی کر رہی ہیں, چرند بھی کر رہے ہیں, پرند بھی کر رہے ہیں, حتیٰ کہ مخلوقات نہیں خالق بھی کر رہا ہے. مجمع چپ نہ رہنا, میں صدر دینے لگا ہوں. اتنا لطف ہے اس انتظار میں کہ وہ منتظر خود اپنا منتظر ہے. جس کا انتظار ہو رہا ہے, جس کا انتظار ہو رہا ہے وہ خود انتظار کر رہا ہے. انتظار میں اتنا لطف ہے کہ جس کا ہو رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے. 2 ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں جس کو مخلوق نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے مانا ہے. لمحہ دیر نہ کیا کرو. 2 ہستیاں ایسی ہیں کائنات میں جنہیں مخلوق نے چاہتے نہ چاہتے پھر بھی مانا. ایک اللہ, ایک قائم. سر نہیں, زبان ہلاؤ. مجلس میں یوں کرنا عبادت نہیں, منہ سے بولنا عبادت. ہمارے مذہب میں سر ہلانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. زبان جو دی ہی ذکر کے لیے.
ہستیاں ایسی ہیں جسے ہمدانی صاحب مخلوق نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے پھر بھی مانا. ایک اللہ، ایک قائم. خدا کو بھی سب نے مانا ہے. جو ہمارے اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کسی خدا کو مانتے ہیں. جو ہمارے اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کسی نہ کسی خدا کو مانتے ہیں. مجبوری ہے ان کی خدا کو ماننے. خدا کو نہیں مانیں گے تو ابتدا نہیں ہوگی. ہائے ہائے ہائے، خدا کو نہیں مانیں گے تو ابتدا نہیں ہوگی. جیسے خدا ماننا مجبوری ہے ویسے ہی قائم کو ماننا مجبوری ہے. خدا کو نہ ماننے ابتدا نہیں ہوتی، قائم کو نہ ماننے انتہا نہیں ہوتی. خدا ماننا بھی مخلوق کی مجبوری، قائم کو ماننا بھی مخلوق کی مجبوری. خدا نہیں مانیں گے تو کیا کہیں گے کہ کیسے شروع ہوا؟ قائم کو نہیں مانیں گے تو کیا کہیں گے کیسے ختم ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے گزشتہ مجالس میں بھی کہا تھا کہ 11 کو نہ ماننے والے 12ویں کی امامت کے قائل ہیں. میں نے پچھلی مجلس میں کہا تھا علی کو حضرت علی کہنے والے مہدی کو امام مہدی کہتے ہیں. ہاتھ ادھر رکھنا، ہاتھ ادھر رکھنا، ہاتھ ادھر رکھنا. حسین کو رضی اللہ کہنے والے مہدی کو علیہ السلام کہتے ہیں. اب مجبوری کیا ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ حسن رضی اللہ، حسین رضی اللہ، زین العابدین رضی اللہ، جعفر صادق رضی اللہ. لیکن جو ہی مہدی کی بات آئی، امام مہدی علیہ السلام، مجھے تیرے اندر کی تکلیف کا بخوبی اندازہ ہے. تو نے مہدی کو علیہ السلام اس لیے کہا کیونکہ تیری کتابوں میں روایت آ گئی ہے اس کے پیچھے کہ علیہ السلام نے نماز پڑھنی ہے. تجھے پتا ہے کہ رضی اللہ مصلی پہ ہو تو پیچھے علیہ السلام نہیں ہوتا. مصلی پہ رضی اللہ ہو تو پیچھے علیہ السلام نہیں ہوتا. نہ مصلی پہ رضی اللہ ہو پیچھے علیہ السلام نہیں ہوتا. مصلی پہ رضی اللہ ہو پیچھے مولوی پھنس گیا تو. مصلی پہ رضی اللہ ہو پیچھے علیہ السلام نہیں ہوتا. مصلی پہ رضی اللہ ہو پیچھے صلی اللہ کیسے ہو سکتا؟ یہی ایک خوبی لی جاتی ہے نا، یہی ایک فضیلت پڑھی جاتی ہے. اس لیے تخت خلافت دے دیا تھا کہ فلاں نے نبی کو نماز پڑھا دی تھی، فلاں مصلی پہ کھڑا ہوا تھا اور نبی آخری دنوں میں اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لہٰذا اس کا نبی کی امامت کے لیے مصلی پہ آنا اس کا تخت خلافت پہ آنے کی دلیل ہے. آج تک یہی بحثیں ہو رہی ہیں یہ روایت ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، کیا یہ روایت ہے کہ نہیں ہے. اس کے اوپر بہت سے استدلال دیے جاتے ہیں. مصلی پہ کھڑے کروانے والے اپنے حق میں دلائل دیتے ہیں اور نبی کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھنے والی روایت کو دوسرے طریقے سے جھٹلاتے ہیں. میں روایت کی بحث پہ نہیں جاتا، میں یہ پوچھتا ہی نہیں کہ یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے. اگر تم نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے تو میں یہ بحث نہیں کروں گا کہ یہ نماز پڑھائی گئی تھی کہ نہیں. میرا تو سوال یہ ہے اس کی نماز کیسے ہو گئی جب نماز پیچھے کھڑی تھی. فارسی نہ کہا کرو کبھی بھی حضرت سلمان کو فارسی نہ کہنا. اور یہ نہیں کہ میں اپنی محبت میں کہہ رہا ہوں، تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے. مولا فرماتے سلمان کو فارسی نہ کہا کرو، وہ محمدی ہے. تم برطانیہ میں رہتے ہو تم برطانوی ہو، جو پاکستان میں رہتا ہے وہ پاکستانی ہے، جو افغانستان میں رہتا ہے وہ افغانی ہے. سلمان کا کوئی گھر نہیں تھا، مدینے میں کوئی گھر نہیں بنایا تھا. جناب سلمان نے ایک دفعہ رسول اللہ سے آگے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ سلمان کا اپنا گھر ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا بیتہ قلبی، سلمان کا گھر میرے دل میں ہے. سلمان میرے دل میں رہتا ہے. یہی وجہ ہے جس کا جو وطن ہو وہ وہی کہلواتا ہے. پاکستان وطن ہے تو پاکستانی، ہندوستان وطن ہے تو ہندوستانی، برطانیہ وطن ہے تو برطانوی. یہ محمدی اس لیے ہے، محمد اس کے نبی کا نام نہیں، اس کے وطن کا نام ہے. کیسے ہو گئی نماز کے جب نماز پیچھے کھڑی تھی؟ حضرت سلمان محمدی مدینے کی مسجد میں حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، لوگ مسجد کی جانب دوڑے تاکہ جا کے رسول کے پیچھے جماعت میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکیں. جب سارے صحابہ مسجد کی جانب جا رہے تھے جناب سلمان دہلیز سیدہ سے گزرے، دہلیز سیدہ سے گزرے، چکی کے چلنے کی آواز آئی. سلمان کو پتہ چل گیا کہ میری شہزادی چکی چلا رہی ہے. سلمان دہلیز پہ رکا، بی بی کا سلام کیا. سلام کرنے کا بی بی اگر اجازت دے تو اذان کا وقت ہو گیا ہے، میں چکی چلاتا ہوں آپ نماز پڑھیں. میں چکی چلاتا ہوں آپ نماز پڑھیں. زہرا حجرے میں چلی گئی، سلمان نے زہرا کی چکی چلانی شروع کر دی. سلمان کی نماز قضا ہو گئی، سلمان کی نماز قضا ہو گئی. نمازیوں نے نبی کو گھیر لیا. یا رسول اللہ آج آپ کا بوڑھا صحابی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا، اس کو بلا کے پوچھے اس کی نماز قضا کیوں ہوئی ہے. صحابی سلمان کے پاس گئے، سلمان آج جو مسجد میں نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا؟ سلمان نے اپنی کمر کو سیدھا کیا، فرمایا تم نماز پڑھ رہے تھے، میں نماز کی چکی چلا رہا. تو یہ شرط نہیں ہے کہ کون مصلی پہ ہے، کعبے کے پیچھے نماز ہوتی ہے. میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو. دو ہستیوں کو مخلوق نے مانا ہے، ایک پروردگار کو، ایک قائم کو. نہ چاہتے ہوئے مانتے ہیں کہ کوئی آئے گا جو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. میں قرآن کی بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک جاؤں تو پورے قرآن میں جتنی آیتیں علی کی فضیلت میں آئی ہیں اتنی ہی آیتیں قائم کے لیے بھی آئی ہیں. خدا نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے سرکار قائم کا. تم بھی انتظار کرو. ہائے ہائے میں بھی انتظار کر رہا ہوں. انتظار وہ عبادت ہے. رسول اللہ سے کسی نے پوچھا، صحابہ نے، یا رسول اللہ
افضل ترین عمل کون سا ہے؟ سر اٹھانا جو سرکار قائم سننے کے لیے آئے. رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج. میری امت کا افضل ترین عمل ہے میرے قائم کا انتظار کرنا. اب معرفت والے بندے قریب آنا اور میں جملہ کہنے لگا ہوں. اسی رسول نے اپنی زبان سے ایک دفعہ کہا تھا نماز افضل ترین عمل ہے. میں نے پہلے کہا تھا جو صاحب عرفان ہے وہ ذرا ممبر کی طرف رہنا. اسی رسول نے کہا تھا نماز افضل ترین عمل ہے. وہی رسول کہہ رہا ہے انتظار افضل ترین. ہو ہی نہیں سکتا زبان ایک ہو اور دو باتیں کر دے. جس زبان سے نبی نے کہا نماز افضل عمل ہے اسی سے کہا انتظار افضل عمل ہے. پھر میں بڑا دھیمے لہجے میں معرفت والا جملہ کہنے لگا ہوں. دونوں میں سے ایک صورت ہے. عقل پہ نظر کرنے لگا. یا انتظار کے اندر نماز چھپی ہوئی ہے یا نماز اپنی بلندی میں جا کے کہیں انتظار میں گم ہو جاتی ہے. لیکن ہر عمل مشروط ہے, انتظار غیر مشروط ہے. ہر عمل مشروط ہے. نماز شرط, وضو, نیت, خضوع و خشوع, رخ قبلہ, لباس کا پاک ہونا, یہ ساری شرطیں پوری کرو تو نماز ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ آنا. نماز ہوش میں ہوتی ہے, بے ہوشی میں نہیں. جب تم حالت نشہ میں ہو تو خبردار نماز کے قریب نہ آیا کرو. یہ عقدہ بھی الحیدر ٹرسٹ میں کھول لیں کہ نشہ صرف ڈرگز کا نہیں ہوتا. مولویوں نے یہ آیت نشیوں کے لیے رکھ لی ہے. یہ آیت مولویوں نے نشیوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. نماز کے قریب نہ جانا. اللہ قرآن میں کہہ رہا خبردار تو نہ نماز پڑھا کر. آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ آیت کس کے لیے آئی تھی. صرف ڈرگز کا نشہ نہیں ہوتا, دولت کا نشہ بھی ہوتا ہے, اقتدار کا نشہ بھی ہوتا ہے, حکومت کا نشہ بھی ہوتا ہے, جوانی کا نشہ بھی ہوتا ہے. نشے تو مختلف نوعیتوں کے ہوتے ہیں. ہر وہ چیز جو تمہیں اپنے نفس سے باہر کر دے, ہر وہ شے جو تمہیں اپنی اوقات سے باہر کر دے, وہ نشہ ہوتا ہے. اور خدا قرآن میں کہتا نشے میں نماز کے قریب نہ آیا کرو. اوقات میں رہو تو مصلی پہ آیا کرو, اوقات میں ہو تو مصلی پہ آیا کرو, کیونکہ نماز ہے غرور کے خاتمے کا نام. اللہ تمہاری جو پیشانی زمین پہ رگڑواتا ہے یہ تیرے اندر سے تکبر کا خاتمہ چاہتا ہے. اگر تو کسی نشے کو لے کے آ گیا تو پھر تو نے کیا جھکنا اور کیا پیشانی سجدے میں رکھنی. پھر تیری ورزش تو ہو سکتی ہے, تیری نماز نہیں ہو سکتی. اس لیے خدا نے کہا ہوش میں ہو تو مصلی پہ آؤ. ایک بندے نے امام سے پوچھا تھا مولا یہ ہوش کیا ہوتی ہے اور مدہوشی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ہوش ہے علی کی ولایت کا نام, مدہوشی ہے علی کے بغض کا نام. خدا قرآن میں کہتا ہے علی دل میں ہو تو مصلی پہ آیا کرو. جس کو علی کی ہوش ہو اسے ساری ہوش ہوتی ہے. علی کو چھوڑنا بے ہوشی ہے, علی کو چھوڑنا مدہوشی ہے. علی کو جس نے چھوڑا اس نے حکومت کا نشہ بھی کیا. علی کو چھوڑا ہے تو حکومت پائی. اگر علی کو چھوڑ کے کوئی تخت حکومت میں بیٹھ بھی جائے تو ہوش میں نہیں. تم نے سر ہلانا ہے تو میں جملے تبدیل کروں. اگر کسی نے علی کو چھوڑ کے حکومت بھی کی تو ہوش میں نہیں, اور بے ہوش کی اطاعت نہیں ہوتی. لوگوں کو پتا تھا کہ ہم نے علی کو چھوڑا ہے, ہم ہوش میں نہیں, اس لیے وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے تھے اگر کہیں میں ٹیڑھا ہو جاؤں. بے ہوش بندہ ہی کہتا ہے کہ مجھ پر کبھی کبھی شیطان سوار ہو جاتا ہے. ہوش والا تو ایسی باتیں نہیں کرتا, ہوش والا تو ایسی باتیں نہیں کرتا. اس لیے خدا نے کہا ہے کہ نماز مشروط ہے, شرط ہے نماز کی. وضو شرط, نیت شرط, ہوش میں ہونا شرط. ہر نمازی کی نماز نہیں ہوتی. میں اگر نماز کی شرطیں پڑھوں تو مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے ہر شرط کے اندر علی چھپا ہے, ہر شرط کے اندر علی چھپا ہے. علی کو چھوڑ کے کوئی نماز نہیں, علی کی محبت کے بغیر کوئی نماز نہیں, علی سے بغض رکھ کے مصلی پہ آنا کوئی نماز نہیں. اگر خدا نے حجت کے بغض کے ساتھ ہی عبادت قبول کرنی ہوتی تو وہ سب سے پہلے ابلیس کی کرتا. اس کے پاس عبادت تھی لیکن اطاعت حجت نہیں تھی. اس لیے خدا نے کہا ہے کہ میں قیامت والے دن نمازیں منہ پہ ماروں گا. میں الحیدر ٹرسٹ میں علی کے دشمن کو فری مشورہ دے رہا ہوں کہ نمازیں تھوڑی پڑھا کرو تاکہ چوٹ کم لگے. زیادہ پڑھو گے تو زیادہ ماری جائیں گی, تھوڑی پڑھو گے تو تھوڑی ماری جائیں گی. خدا نے قرآن میں کہا ہے, یہ مولوی کا فتویٰ نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے. او قاریو, او حافظو,
اور مولویوں خدا قرآن میں کہہ رہا ہے نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی. جو خدا کہتا ہے امال ہاتھوں پہ ہوں گے, ہاتھوں پہ نمازیں نہیں مارے گا, اٹھائے گا ہاتھوں سے, مارے گا منہ پہ. میرے اللہ تو قرآن میں کہہ دیتا امال ہاتھوں پہ ہوں گے, ہاتھوں پہ مارے جائیں گے, نمازیں سر پہ ماری جائیں گی, نمازیں بدن پہ ماری جائیں گی, نمازیں بازوؤں پہ ماری جائیں گی. تو نے منہ کا نام کیوں لیا ہے؟ فرمایا اسی منہ سے علی کا انکار کرتے ہو, اسی منہ پہ تمہاری نماز ماری جائے. ہر عبادت میں شرط ہے. انتظار وہ عبادت ہے جس میں کوئی شرط نہیں. دو عبادتیں ایسی ہیں جس میں شرط نہیں ہے. سر اٹھائیے گا. ایک حب علی, ایک انتظار قائم. یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کچھ بھی کر رہے ہو یہ چل رہی ہوتی ہیں, ورنہ ایک عبادت کے اندر دوسری عبادت نہیں آتی. لیکن یہ دو عبادتیں ایسی ہیں, حب علی اور انتظار قائم. دل میں علی کی محبت ہو, کچھ بھی کر رہے ہو عبادت ہو رہی ہے. دل میں علی ہو تو سانسیں تسبیح بن جاتی ہیں. دل میں علی ہو سانس تسبیح, چلنا پھرنا عبادت. اور اگر دماغ میں انتظار ہو, آنکھوں میں انتظار ہو, نماز بھی پڑھ رہے ہو, انتظار بھی کر رہے ہو. اچھا ہمارے ہاں انتظار کا فلسفہ یہ ہے کہ ان کا انتظار یہ ہے کہ ان کی طرف دیکھو وہ کب آئیں گے, یہ انتظار ہے. نہیں, فلسفہ انتظار ہم تک غلط پہنچا. ایڑیاں اٹھا کے ان کا رستہ دیکھنا انتظار نہیں. اپنے ہر عمل میں انہیں حاضر سمجھنا انتظار ہے. اب مشکل بات تھی تو آپ خاموش ہوئے, یہ مشکل بات ہوئی تو آپ خاموش ہوئے. اپنے ہر عمل میں انہیں حاضر سمجھنا. ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بچوں کو سمجھا رہے ہو تو بیٹا انتظار کرنا, سب آئیں تو کھانا شروع کرنا. تم نے بچوں کو تربیت تو دے دی کہ بیٹا ہم آئیں تو کھانا شروع کرنا. اسی بچپن میں اسے بتا دو بیٹا ہمارے ساتھ کھانے میں ہمارے امام بھی شریک ہوتے ہیں. گھر میں صف بچھاؤ, مجلس بتاؤ تو تمہیں خبر ہو امام دیکھ رہا ہے. جس دن شیعہ کو پتا چل گیا کہ ہمارا ہر عمل امام دیکھ رہا ہے تو وہ انتظار کی عبادت میں آ جائیں گے. انتظار صرف رستہ دیکھنے کا نام نہیں, انہیں اپنے عمل میں حاضر سمجھنے کا نام ہے. ہم انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ علی ولی اللہ نافذ ہو سکے. میں لفظ آسان کر دیتا ہوں, ہم انتظار اس لیے کر رہے ہیں جس ولایت کا اقرار کر رہے ہیں اسے مجسم دیکھیں, وہ حکومت الہیہ نافذ ہو. ہم اس انتظار میں, انبیاء انتظار میں ہیں کہ ہماری محنتوں کا پھل ملے, کربلا انتظار میں ہے کہ میرا انتقام ہو, اللہ انتظار میں ہے کہ میں منافق سے بدلہ لے سکوں. ہر انتظار کے پیچھے ایک راز ہے. انتظار بغیر وجہ کے نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ ہم صرف انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اس انتظار کی وجہ کوئی, بغیر وجہ کے انتظار نہیں ہوتا. انتظار ہے کوئی شرط نہیں, مشروط نہیں ہے. حب علی اور انتظار قائم, یہ دو عبادتیں ہیں جس میں کوئی شرط نہیں. آج میری قوم کے بچوں سے سوال کیا جاتا ہے تمہارے اس امام کے وجود کا تمہیں کیا فائدہ جس امام سے تم کوئی پوچھ ہی نہیں سکتے. یہ سوال ہے جو سوشل میڈیا پہ میرے قوم کے بچوں پہ کیا جاتا ہے. بلکہ ہمارے پاکستان کا ایک ہے, اس کے اندر فکر ناس بھی ہے, زبان سے کبھی کبھی وہ محبت اہل بیت کا مظاہرہ کرتا ہے نہیں, وہ دین میں چھوٹی موٹی انجینئرنگ کرتا ہے. اس نے بہت پہلے ایک کلپ وائرل کیا تھا کہ جی میں شیعوں کے امام مہدی کے اس عقیدے کا قائل نہیں ہوں کہ وہ موجود ہیں اور وہ حاضر ہیں, کیونکہ اس امام کا کیا فائدہ جس سے آپ واٹس ایپ نہ کر سکیں, جس سے آپ سوال نہ پوچھ سکیں, جس سے آپ مسئلہ نہ پوچھ سکیں. اس نے کلپ وائرل کیا تھا اور میرے امام کی توہین کی تھی. فوراً میں نے کلپ بنا کے اس تک پہنچا دیا تھا کہ اگر آپ کی اتنی ہی مجبوری ہے کہ آپ کے پاس ایسا امام ہونا چاہیے جس سے آپ مسئلے پوچھ سکیں, تو جب آپ کا ایسا امام تھا تو وہ مسئلہ بتانے سے پہلے کہتا تھا علی کو بلاؤ. جب آپ کے تھے وہ نہیں بتاتے تھے. ایسے امام کا کیا فائدہ کہ جو امام موجود بھی ہو لیکن اس امام سے ہم کچھ پوچھ نہ سکیں. امام کا وجود کائنات میں ایسے ہی ہے جیسے سورج. سورج تمہاری مجبوری نہیں ہے کہ تم اس سے مانگو تو وہ روشنی دے, اس نے روشنی دینی ہے. امام کا وجود کائنات پر رحمت ہے. امام کے وجود سے رحمت ہونی ہی ہونی ہے. امام کے وجود سے آپ کو رحمت ملنی ہی ملنی ہے. امر مجبوری کا نام انتظار نہیں ہے, شوق زیارت کا نام انتظار. اگر آپ کے پاس شوق زیارت ہے تو آپ انتظار میں ہیں. رسول اکرم مدینے کی مسجد میں دعا کر رہے تھے. رسول اکرم نے مدینے کی مسجد میں دعا, اللہم احقنی باخوانی, میرے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے. آج کی تقریر کا آخری جملہ ہے. گفتگو اب اگلی 5 دن صرف سرکار ولی اللہ سر پہ ہوگی. انتظار غیبت, اسرار غیبت, ظہور قائم کا فلسفہ, اور آخری مجلس ہوگی دور رجت پر کہ امام کے آنے کے بعد کیا ہوگا. رسول اکرم نے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے کہا میرے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے. ہائے
فخر کرو گے تو مجلس میں ایسے فخری انداز سے اٹھ کے جاؤ گے. رسول نے مدینے میں صحابہ کے درمیان بیٹھ کر میرے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے. صحابہ نے نبی کی دعا سنتے ہی فون کہا یا رسول اللہ آپ ہماری بات کر رہے ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم اصحاب ہو، بھائی نہیں. اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں، باب الحجت سے پڑھ رہا ہوں، اکمال الدین و تمام نعمت سے پڑھ رہا ہوں. غیبت توسی اور غیبت نعمانی اٹھا کے دیکھو. رسول اکرم نے فرمایا میرے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ بھائی ہم ہیں؟ فرمایا تم صحابی ہو، بھائی نہیں. یا رسول اللہ آپ کے بھائی انبیاء ہیں؟ فرمایا نہیں. یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ فرمایا آخر کے قائم کے دور میں اس کا انتظار کرنے والے شیعہ، میرے آخری بیٹے کے دور میں اس کا انتظار کرنے والے شیعہ میرے بھائی ہیں. یا رسول اللہ آخری بیٹے کے دور میں رہنے والی امت کے وہ لوگ تیرے بھائی ہیں، ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہم بھائی نہیں. جملہ سننا نبی کا. رسول نے فرمایا انہوں نے اسے نہ دیکھ کے ایسا مانا ہے جو تم نے دیکھ کے بھی نہیں مانا. جو کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس دور میں کیوں پیدا کیا، فخر کرو تم پہ سلمان ناز کرتا ہے. رسول فرماتے ہیں کہ وہ اس دور کے ہیں جنہوں نے اسے نہ دیکھ کر ایسے مانا ہے جو تم نے دیکھ کر بھی نہیں مانا. تم علی دیکھ کر بھی ایسے نہیں مانو گے جیسے وہ نہ دیکھ کے مانیں گے. اگلا لفظ ہے مشکل لیکن مشکل کشا میری مہربانی فرمائے گا. فرمایا میں انہیں بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں وہ غیب پر شہود کی طرح ایمان رکھتے ہیں. ہائے 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 ہائے، میں سمجھا تھا کہ صدر ضائع ہوگی، کیا کہنے اس پڑھے لکھے بس میں کہ وہ غیب کو حاضر جان کر ایمان رکھتے ہیں. انہیں غیب پر ایسے یقین ہے جیسے شہود پر ہوتا ہے. نہ دیکھے ہوئے کو ایسے مانتے ہیں جیسے دیکھے ہوئے کو مانا جائے. اسی لیے تو اگر کوئی کہے کہ یہ حدیث ہے آپ کی شیعہ کتابوں میں، قرآن سے تو میں نص دیتا ہوں. پہلی آیت پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت. اور کون سے متقیوں کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اس کے ایک غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تم قرآن سے علی ڈھونڈ رہے ہو، میں قرآن سے شیعہ دکھا رہا ہوں جو اس کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں. خدا نے ہر چیز غیب رکھی ہے اور ہم سے عقیدہ چاہتا ہے شہود والا. لا الہ الا اللہ، غیب کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے، لیکن اس نے کہا میں تمہارا عقیدہ ایسا چاہتا ہوں کہ منزل شہود پر ہو. شہود وہ ہوتا ہے جس کی شہادت دی جائے. منزل شہود ہے تو ہم کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا، میں شہادت دیتا ہوں تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اچھا یہ گواہی تو سمجھ میں آتی ہے کہ تو اللہ ہے، لیکن یہ گواہی دینا کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو ہر طرف دیکھ رہا ہو. یہاں مجمع سے ایک بندہ اٹھے اور وہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس پورے حال کے اندر آپ کے سوا کوئی ذاکر نہیں، تو ضروری ہے کہ وہ اس مجمع میں سے ایک ایک کو جانتا ہو. ہاں یہ کہہ دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ذاکر ہیں تو یہ تو بڑا آسان ہے، یہ تو سارے دے دیں گے. لیکن اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس پورے حال میں اور کوئی بھی نہیں ذاکر، یہ مشکل ہے. وہ ان سب میں سے سب کچھ جانتا ہے. ہو سکتا ہے وہ گواہی دے ایک ادھر سے اٹھے، ایک ادھر سے اٹھے، ایک ادھر سے اٹھے، یہ بھی اٹھیں گے میں بھی ذاکر ہوں، میں بھی ذاکر ہوں، میں بھی ذاکر ہوں. اس کا مطلب ہے اس نے اس پورے حال کو دیکھے بغیر گواہی دی تو ناقص ہو گئی. پوری دنیا کے مسلمان گواہی دے رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی اللہ نہیں ہے. یہ گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ کسی نے پوری کائنات کو دیکھا ہو. پھر مانو کہ کسی نے یہ پہلی گواہی دی تھی جو کائنات کے ہر ذرے سے واقف تھا. اس نے کہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بس تو ہی اللہ ہے. یہ جو ہماری گواہی ہے یہ کاپی پیسٹ ہے، اوریجنل فونٹ نہیں ہے. ہم کہہ ہی نہیں سکتے کسی نے کہا ہے ہم نے اس سے دیکھ کے کہہ دیا. غیب شہود پہ آئے، لا الہ الا اللہ غیب ہے، لیکن اللہ کو غیب والے پروردگار پہ ایمان نہیں چاہیے، حاضر پروردگار پہ ایمان چاہیے. فرشتے غائب، انبیاء غائب، جنت غائب، جہنم، کوثر، میزان، سلسبیل، سارے اسلام میں 90% عقیدے غیب ہے.
90% غیب پر ایمان رکھنے والے ہم سے پوچھتے ہیں امام غیب کیوں ہے؟ تمہارا امام غیب کیوں ہے؟ ہم نے کبھی پوچھا ہے کہ تمہاری جنت غیب کیوں ہے؟ تمہارے انبیاء غیب کیوں ہیں؟ تمہارے فرشتے غیب کیوں ہیں؟ تو تمہارے پاس تو ساری چیزیں غیب میں ہیں، لیکن رسول کہتے ہیں کہ وہ غیب پر ایسے ایمان رکھیں گے جیسے شہود پہ ہوتا ہے۔ پورے مذہب اسلام کے ایک ایک فرقے کو لے کے پورا کنگال چھان اور ہلا کے دیکھو، ایک مکتب ہے علی کے پیروکاروں کا، جنہوں نے اس کے ہر غیب کو منزل شہود پہ مانا ہے۔ کیوں مانا ہے ہم نے اس علی سے اللہ لیا ہے جس سے پوچھا تھا، اے علی جس کی عبادت کرتا ہے اسے کبھی دیکھا ہے؟ علی نے کہا میں اسے جھکتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ۔ علی تو نے اسے کیسے دیکھا؟ علی نے فرمایا اسے بصارت کی آنکھوں سے نہیں، اسے دل کی آنکھوں سے۔ لوگوں نے سمجھا ہے کہ اللہ نظر اس لیے نہیں آتا، وہ بہت دور رہتا ہے۔ عقیدہ ولایت آخر میں آئے گا، بندوں کا عقیدہ توحید ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہر انسان عبادت کرتے ہوئے اپنے تصور میں ایک خدا لے کے اس کی عبادت کرتا ہے، اور اگر تصور میں خدا لے کے عبادت کی جائے تو وہ بت پرستی تو ہو سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دور اتنا ہے، کہاں رہتا ہے جی؟ بچوں کو بتانے کے لیے یہ کہانیاں اچھی ہیں، لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ آسمانوں پہ رہتا ہے، یہ اس لیے مثال دی کہ ہم سے دور آسمان ہی ہے، جو جس سے جو دور ہو وہ اس کی مثال دے دیتا ہے۔ تو ہم سے زیادہ آسمان دور ہے تو ہم کہتے ہیں وہ وہاں رہتا ہے۔ آسمان والے کیا کہتے ہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ اگر وہ آسمانوں پہ رہتا ہے تو پھر زمینوں پہ کون ہے؟ اللہ کو اگر آسمانوں پہ رکھو گے تو اس کے ایک جگہ پہ محدود ہونے کے قائل ہو جاؤ گے، اور جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ آسمان کی کسی ایک جگہ پہ، عرش پہ، کسی ایک کرسی پہ ہے تو وہ جمود ہے، جو جامد ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اب جملہ علی کا ہے، داد مجھے نہیں، سجدہ امیر المومنین کی بارگاہ میں کہ یا علی شکر ہے ہم نے تم سے پروردگار سنا ہے۔ ہم نے بت پرستوں سے توحید نہیں سیکھی، ہم نے اس سے توحید سیکھی ہے جس پہ اللہ ہونے کا گمان تھا۔ علی فرماتے ہیں وہ دور ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا، وہ قریب ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ ہائے 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 ہائے، میں نے پہلے کہا تھا یہ داد مجھے نہیں، امیر المومنین کی بارگاہ میں سے۔ علی فرماتے ہیں وہ دور ہونے کی وجہ سے غیب نہیں، وہ قریب ہونے کی وجہ سے غیب ہے۔ کیونکہ کوئی چیز اگر قرب کے کمال میں پہنچ جائے تو وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تم اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ سکتے ہو، آنکھ نہیں۔ ہمیں کیا کر سکتا ہوں؟ تم اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ سکتے ہو۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ آپ سے، دوستوں سے یہ گزارش رہتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی ذکر محمد و آل محمد کی یہ ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔